نا تھے یہ ہمارے شریک حضرات۔ شرک کرنے والا شرک محض اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کسی مغالطے میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معبود ہونا وارا نہیں کھاتا۔ دیکھیے، آپ نے ایک معبود بنایا ہے، مٹی کا ہے، پتھر کا ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی دیوار ہے، وہ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی۔ آپ جو کچھ کہتے رہیں کرتے رہیں، آپ اس کی خدمت کریں نہ کریں، وہ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی۔ اور کچھ وہ لوگ جو اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم معبود بنیں اور لوگوں کی گردنیں ہمارے سامنے جھکیں، بڑی پلاننگ کرتے ہیں، اپنے ایجنٹ چھوڑتے ہیں، اپنے وکیل چھوڑتے ہیں، لوگوں کو من گھڑت قصے سناتے ہیں کہ فلاں آستانے پر آ جاؤ، تمہاری بگڑی بن جائے گی، تمہاری قسمتیں سنور جائیں گی۔ تو یہ لوگ بھی کوئی زیادہ مطالبہ نہیں کرتے، یہ بھی لالچ دیتے ہیں، ہمارے دامن سے وابستہ ہوگا، جنت مل جائے گی، تمہارے دنیا بھی سنور جائے گی۔ آخر یہ مطالبہ کو یہ بھی کوئی نہیں کرتے۔ اس کے بالکل برعکس جب ہم اللہ کو معبود بناتے ہیں تو اللہ تو پکڑ کر زندگی کو بدل دیتا ہے نا۔ وہ تو قدم قدم پر پابندیاں لگاتا ہے، نگاہ پر پابندی، سوچ پر پابندی، ہاتھ پر پابندی، پاؤں پر پابندی۔ علامہ اقبال نے اس کی کیا خوبصورت تشریح کی تھی کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ پڑھنے کے بعد میری زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ یہاں تو قدم قدم پر پابندیاں۔ تو مشرک صرف یہ نہیں ہے کہ وہ شرک کرتا ہے، بلکہ حقیقتاً وہ بزدل آدمی ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اس قانون کے سانچے میں ڈھالنا نہیں چاہتا جس قانون کے سانچے میں خدا اس کو ڈھلوانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے لوگ ان معبودوں کو اس لیے پسند کرتے، یہ کوئی پابندی نہیں لگاتے، کھلی زندگی ہے، مزے سے چرو چگو کھاؤ، جہاں جی چاہے منہ مارو۔ ایک دامن کے ساتھ وابستہ ہے نا، ایک لجپال ہے نا ہمارے سر پر کھڑا ہوا، وہ ہماری بگڑی بلا دے گا۔ پہلے تو قیامت ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو وہاں وہ ہمارے کام آ جائے گا اور ہم سارے کے سارے سیدھے کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب یہ دیکھیں گے ان شرکاء کو جنہوں نے خود چاہا تھا، کچھ ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے خود نہیں چاہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں، اور جب حضرت عیسیٰ کا نام لیا جائے گا، قرآن میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ عرض کریں گے، یا اللہ، جب تک زندہ رہا میں ان کو تیری دعوت دیتا رہا، اور جب میں اس دنیا سے چلایا بعد میں جو کچھ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ ہے میں نے کب ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کریں۔ انہوں نے خود میرے ساتھ ظلم کیا۔ حضرات، نیک ہستیوں کے ساتھ بالعموم ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ توحید کی دعوت زندگی میں دیتے رہتے ہیں لوگ ان کے مخالف ہوتے ہیں، اور جب یہ اس دنیا سے چلے جاتے تو وہی لوگ جنہوں نے زندگی بھر ان کی مخالفت کی تھی پکڑ کر ان کی قبروں کو شرک کا اڈا بنا دیتے ہیں۔ یعنی زندگی میں بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور جب یہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں بعد میں بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ تو جب ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، ایک طرف جناب عیسیٰ کھڑے ہوئے ہیں، یوں سمجھ لیجئے، اور یہ کہیں گے کہ انہوں حضرت عیسیٰ کی وجہ سے میں گمراہ ہوئے، پوری کی پوری امت گمراہ ہو گئی ہے نا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے جی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو القوا علیہم، وہ قرآن مجید کہتا ہے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو حضرت عیسیٰ یا اس طرح کے دوسری بزرگ ہستیاں جنہوں نے نہیں چاہا تھا کہ ان کو خدا بنا کر پوجا جائے، وہ اٹھا کر ان کی بات کو ان کے منہ پر دے ماریں کہ یہ ہم نے کب کہا تھا تمہیں؟ ہم تو ساری زندگی تمہیں توحید کی دعوت دیتے رہے، خدا کی طرف تمہیں بلاتے رہے، ظالمو تم نے خود ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ اور وہ کہیں گے اِنَّکُمْ لَکَاذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے ہو، نہ ہم نے تمہیں کہا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی طرف بلائیں، کہہ جائے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم تمہاری تباہی کا سبب ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، کل ظالم کا ذکر ہوا تھا، آج مشرک کا ذکر ہوا ہے۔ دونوں ظلم ہے، دونوں اندھیرے ہیں۔ ظلم بذات خود ایک اندھیرا ہے، شرک بذات خود اندھیرا ہے۔ ظالم اور مشرک کو پتہ اس دن چلے گا
جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا